آداب. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم فیض صاحب کی شاعری پہ ایک سیریز کر رہے ہیں اور پچھلی دفعہ ہم نے فیض کی جیل کی شاعری پہ ایک نشست کی تھی. آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے اور اس میں ہم فیض صاحب کی ایک نظم یاد، جو کہ ان کی جیل کی ایک لازوال نظموں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں آج مسعود کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. فیض کی جیل کی شاعری میں جہاں وطن کی محبت پہ بہت سی نظمیں ہیں، وہاں ان کا عشق کا بانگ پن بھی بالکل جیل میں وہ مدھم نہیں ہوا اور وہ جوان کا جوان رہا. اور جیسا کہ فیض صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہیں کہ جیل کا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بہت ڈائمینشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کی سینسٹیوٹیز بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. بقول فیض صاحب کے جو چیز دور ہوتی ہے وہ قریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو چیز قریب ہوتی ہے وہ دور جاتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نظم جو کہ اس میں یہ تمام آپ کو ڈائمینشنز آپ کو بہت زیادہ اپنی سینسٹیوٹیز کے ساتھ ملیں گی، اس لیے آج ہم نے اس نظم کو سلیکٹ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. یہ نظم مسعود فیض صاحب کی جو جیل میں ارلی ٹائمز کا جو جیل تھا 1951 سے 54، جس میں وہ راولپنڈی سازش کیس میں جیل میں تھے، یہ اس زمانے کی نظم ہے اور یہ بڑی سخت جیل تھی. ان پہ غداری کا مقدمہ چل رہا تھا اور جس کی جو سزا تھی وہ موت کی سزا تھی. اور آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو موت کی سزا کا انتظار کر رہا ہے وہ کس طرح اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے. ذرا اس کی بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظم کوئی ڈرائنگ روم میں یا اپنے بیڈ روم میں یا کسی دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے لکھی نہیں گئی، بلکہ ایک ڈیتھ سیل سے لکھی گئی ہے. تو یہ کمال ہے فیض صاحب کا کہ انہوں نے جس طریقے سے مشکلوں کو ڈیل کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ شاید ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. عامر، آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر جو کیس تھا ٹریزن کا، ہائی ٹریزن کا کیس تھا، جس کی سزا جو تھی وہ موت کی سزا تھی. اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ فیض صاحب نے جس طریقے سے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے اور ان کا جو عشق کا بانگ پن ہے وہ موت کا ٹرائل میں بھی وہ مدھم نہیں پڑا. اور یہ جو ڈائمینشن ہے فیض صاحب کی کہ اس سے پتہ ہی نہیں چلتا ان کا وطن کا عشق اور محبوب کا عشق آپس میں اس طرح گڈ مڈ ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے ایک عشق شروع ہوتا ہے اور کہاں سے دوسرا کچھ سمجھ نہیں آتی. اور یہی شاید ان کی شاعری کی ایک بہت بڑا ایک بیوٹی ہے. سو مسعود، اس کو ہم شروع کرتے ہیں. آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس نظم کو ہم آرام سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ جن لوگوں کو فیض صاحب سے اتنا تعارف نہیں ہے، بجائے کہ ہم فیض صاحب کا تعارف ان کو فیض کی لائف ہسٹری کر کے بتائیں، ہم فیض کا تعارف، ہماری کوشش ہے کہ ان کی نظموں اور ان کی شاعری کے ذریعے فیض صاحب کو نئی جنریشن سے انٹروڈیوس کریں. زبردست. سو مسعود، ہم شروع کرتے ہیں. یہ نظم کا عنوان ہے یاد، اور یہ فیض صاحب کی کتاب دست صبا جو ان کی دوسری کتاب ہے اس میں یہ شائع ہوئی تھی سب سے پہلے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز، میں یاد کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ کامنلی استعمال کیا جاتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے یاد کی. کوئی بہت اچھی مجھے انگلش ٹرانسلیشن اس کی نہیں ملی ہے. میموری ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اب آپ نے کہا ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ واقعی تو ایک ورڈ ہے ریممبرنس، ایک ورڈ ہے ریمینیسنس، وہ تھوڑا سا یاد سے ملتا جلتا ہے، لیکن جو ایکچوئل لفظ ہے یاد، اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اسی لیے شاید شاعری کی یا کسی بھی چیز کی ٹرانسلیشن کرنا تقریباً ناممکن ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں وہ ساری فیلنگز اور ساری ڈیپتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اور ہم جیسے لوگ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اساتذہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ادنا سی کوشش کرتے ہیں بالکل صحیح کہ ہم بیسک کوئی بات سمجھا سکیں. تو
تو یہ جو نظم ہے یاد چھوٹی سی نظم ہے, 3 اسٹینزا ہیں اس کے اندر, اور میں نے فیض صاحب کو پڑھنا شروع کیا تھا تھوڑا سا ٹین ایج ایئرز میں. اسی زمانے میں یہ نظم میں نے سنی تھی. یہ اقبال بانو کی گائی ہوئی نظم تھی. بالکل. تو شروع میں مجھے اس کے ورڈز تو سمجھ میں نہیں آتے تھے, صرف جو ان کی گائیکی تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ میں اس کی وجہ سے سنتا تھا. آہستہ آہستہ ورڈ سمجھ آنے شروع ہوئے تو ایک نیا لیول اس میں آپ کو خوبصورتی کا نظر آیا. پھر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ فیض صاحب نے کن سرکمسٹانسز میں لکھی تھی, سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں وہ, اور انہیں اتنی انسرٹن سچویشن تھی پاکستان کی پالیٹکس کی اس زمانے میں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. ان کے اوپر کیس بنا ہوا تھا ہائی ٹریزن کا, جس کی سزا تھی موت. اکیلے اس میں رہتے ہیں. جو ان کی سولیٹری کنفائنمنٹ تھی اس میں ان کو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹا باہر نکلنے کا چانس ملتا تھا اپنے سیل میں سے, ورنہ اس سیل کے اندر اکیلے. اور اس سٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے اتنی خوبصورت جو نظم لکھی. جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کن سرکمسٹانسز میں لکھی ہے, پھر تو مطلب اس نظم کی ویلیو اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 1000 گنا بڑھ گئی تھی اس کے بعد سے. جہاں پہ بھی ہندی اردو بولنے والے ہیں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو انٹروڈکشن فیض صاحب کے ساتھ نہیں ہے, تو اب کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس نظم کو اتنا صاف, اتنی ایزی زبان میں سمجھیں اور بتائیں کہ سب کی سمجھ میں آ سکے. پہلے ایک جو سٹینزا ہے اس کے ایک شعر کو پڑھوں گا, اس میں جو مشکل ورڈ ہیں ان کا مطلب بولوں گا. اس کے بعد اس سٹینزا کا پورا سٹینزا کا مطلب, اور آخر میں ایک دفعہ ہم پوری نظم پڑھیں گے. اور اس کے اینڈ میں, اس ویڈیو کے اینڈ میں وہ لنک ہے جو اقبال بانو کی گائی ہوئی جو ہے نظم, وہ یوٹیوب پہ جو موجود ہے اس کے لیے لنک ہے. تو میرا فینٹیسی میری یہ ہے کہ دیکھنے والے پہلے اس کو نظم کو سمجھ لیں گے اور اس کے بعد وہ جا کے یوٹیوب دیکھیں گے تو مزہ ان کا دوبالا ہو جائے گا. سمجھیں گے آپ سے اور اس نظم کو محسوس کریں گے وہ اقبال بہت اعلیٰ, ویری نائس. عامر میاں شاعر تم بھی کم نہیں ہو. تو پہلا اس کا بند جو سٹینزا ہے وہ ہے, دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے, تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن و گلاب. ویری نائس. اچھا, اس کے جو مشکل ورڈ جو ہیں اس بند کے, پہلا لفظ ہے دشت. دشت کا مطلب ہے ولڈرنیس, ایک ایسی بنجر جگہ جہاں پہ کچھ نہیں ہے, خس ہے, جھاڑیاں ہیں, مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اس میں ایک لفظ ہے جانے جہاں. جانے جہاں 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے. جہان کا مطلب ہے یہ پوری دنیا, یہ پوری یونیورس, برہمانڈ. اور جانے جہاں کا مطلب ہوا اس پوری دنیا کی جان, اس پوری دنیا کا ایسنس. جس طرح پیار کرنے والے کے لیے یہ پوری دنیا سمٹ کے اس کے محبوب کی بینگ میں, وجود میں آ جاتی ہے, وہ جانے جہاں کا مطلب ہے. پھر ورڈ ہے لرزاں. لرزاں کا مطلب ہے لرزتا ہوا, جیسے کسی دیے کا شعلہ لرزتا ہے, فلکر کرتا ہے, جیسے ایک دیے کی روشنی میں جو سائے, جو پرچھائیاں بنتی ہیں وہ فلکر کرتی ہیں. تو یہ ورڈ ہے لرزاں. پھر سائے, آلدو کامنلی یوز ورڈ ہے لیکن سایہ ہوا شیڈو, پرچھائی. اور پھر ایک ورڈ ہے سراب. یہ تھوڑا سا مشکل وہ ہے. تو سراب کا مطلب ہے, ایکچولی مجھے اردو میں اس کا کوئی اچھا مطلب سراب کے علاوہ ملا نہیں. تو سراب کہتے ہیں میراج کو, سراب کہتے ہیں ایلوژن کو, کہ جیسے آپ ایک ریت میں جب بہت گرمی میں آپ کو دور لگتا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے, جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا. وہ جو بھی ایئر کی ڈینسٹی کا ڈفرنس ہے اس کی وجہ سے ریفلیکشن لائٹ کی ایسے بنتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ہے جو نہیں ہوتا. اس چیز کو کہتے ہیں سراب. تو اچھا, یہ ہوئے مشکل ورڈ پہلے شعر. کبھی اس کو خوبصورت دھوکہ بھی کہا جاتا ہے. خوبصورت دھوکہ بھی کہا جاتا ہے. اگر خوبصورت ہو تو خوبصورت دھوکہ. بالکل ٹھیک. ہاں, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے عامر, کہ سراب کا ورڈ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ایک آلموسٹ پازیٹیو اور رومانٹک سینس میں ہوتا ہے.
وہ ہارر موویز میں نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے, تو پہلا شعر کیا ہوا؟ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. مطلب کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب, یہ جو میری لونلینس ہے, جو ایک اجڑے ہوئے صحرا جیسی ہے, اس میں مجھے تیری آواز, تیری باتیں یاد آ رہی ہیں, اس میں مجھے تیرے پریزنس, تیرے ہونٹوں کی پریزنس فیل ہو رہی ہے. اچھا, اس میں مسعود جو تنہائی کا لفظ ہے وہ ہے تو بڑا سمپل سا لفظ, لیکن کہیں اس نظم میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں تنہائی از مور لائک سالیٹیوڈ رادر دین لونلینس. اور اس کے جو ڈفرنس ہے, مجھے جو لگتا ہے کہ وین یو آر alone بٹ ناٹ لونلی, آپ ہیں تو اکیلے لیکن آپ لونلی فیل نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کی یاد میں آپ کے محبوب کی پریزنس اس طرح سموئی ہوئی ہے کہ آپ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہیں. ویری بیوٹیفلی پٹ. سو دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. اب جو اس میں اب جو کنیکٹنگ ورڈ مجھے نظر آ رہا ہے وہ لرزاں ہے, کہ جب آپ تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہوتے تو سارے آپ کو کسی کے ہونٹوں وہ آپ کو فلکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنے محبوب کا امیج فلکر کرنا شروع ہو جاتا ہے, پریزنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو شعر ہے پہلے سٹینزا کا, دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. بہت اعلیٰ. اچھا, اس میں جو ورڈز ہیں, اب دوری کا ورڈ تو آبویس ہے, دوری کا مطلب دوری. خس کہتے ہیں ایک طرح کی جھاڑی ہے جو صحراؤں میں اگتی ہے, تو خس اسے کہتے ہیں, مطلب ڈرائی سی ایک جھاڑی ہوتی ہے. اور خاک کا مطلب تو سمپل ہے, ریت, مٹی, خاک ہوئی. پہلو کہتے ہیں آپ کی سائیڈ کو, کہ وہ میرے پہلو میں بیٹھے ہیں کا مطلب ہوا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جو سمن کا یہاں پہ لفظ یوز کیا ہے, پہلو کے سمن اور گلاب, اس میں سمن انہوں نے جیسمن کو, یاسمین کے پھول کو کہا ہے, اور گلاب تو روز ہے, گلاب کا پھول ہے. تو دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوری میں جو اس صحرا جیسی ہے جہاں پہ صرف جھاڑیاں ہوتی ہیں اور مٹی اڑتی ہے, یوں لگا ہے تیری یاد سے کہ یہاں پہ سمن اور گلاب, یاسمین کے پھول اور گلاب کھلنے لگ گئے ہیں ان جھاڑیوں کی بجائے, اور میری تنہائی کی بجائے مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ آ گئے ہو. سو یہ وہی بات ہوئی کہ جو چیز نہیں تھی وہ فیل ہونا شروع ہو گئی, اور جو چیز ایکچول تھی تنہائی وہ ختم ہو گئی. سو ہر چیز الٹی ہو گئی. آپ کو اپنے محبوب کی یاد سے ہر چیز الٹی ہو گئی. آپ یہاں فیض صاحب کی اب سینسٹیوٹی کو ذرا محسوس کریں کہ کتنی پاورفل سینسٹیوٹی ہے کہ جو ہر چیز الٹی ہو گئی ایک محبوب کی یاد سے. جہاں خس و خاک تھے وہاں سمن اور گلاب آ گئے, اور جہاں تنہائی تھی وہاں محبوب کے ہونٹوں کا سراب نظر آنا شروع ہو گیا. چاہے یہ خوبصورت دھوکہ تھا, لیکن اس سے خوبصورت دھوکہ میں اگر اتنا خوبصورت دھوکہ ہو تو شاید وہ ہر وقت ہی ہوتا رہے تو انسان کی زندگی اچھی گزر جائے گی, زندگی سہل ہو جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے, وہ چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ڈبی پکڑ لیں گے, کوئی بھی چیز پکڑ لیں گے, اس سے جہاز بنا لیں گے, اس سے گاڑی بنا لیں گے, اور اپنے کھیل میں وہ اتنے ایبزارب ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ اس میں مطلب اس کے اندر گھس جاتے ہیں کہ ان کو وہ ریئل لگنے لگتا ہے وہ جہاز تھوڑی دیر کے لیے. اتنا ہی مزہ آتا ہے جیسے ان کے ہاتھ میں ایک اصلی جہاز ہوتا ہے. تو یہ جو ایبلٹی ہے کہ آپ کی جو پاور ہے پرسیپشن کی, آپ کی جو امیجنیشن کی پاور ہے, خوبصورت چیزوں کو امیجن کرنے کی پاور یہاں پہ اتنے مشکل حالات میں وہ اتنی بڑی ہے, آپ کی آپٹیمزم اتنی بڑی ہے کہ آپ نے اپنی یاد میں اپنے محبوب کی پریزنس کو اپنے ساتھ فیل کیا, اور پھر
کہا ان ورڈز میں جن ورڈز میں فیض صاحب نے کہا ہے. اچھا دوسرا اسٹینزا چلیں دوسرا ہے. اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. تو اچھا اس اسٹینزا کے جو مشکل ورڈز ہیں، اٹھ رہی ہے کہیں قربت. جو قربت ہے وہ قریب سے نکلا ہے کہ پاس سے، اٹھ رہی ہے کہیں پاس سے تیری سانس کی آنچ. سانس کا ورڈ انہوں نے یہاں پہ یوز کیا ہے سانس کے لیے، اور آنچ تو پتہ ہے گرمی کو کہتے ہیں. تو کہیں مجھے پاس سے تیری بریتھ کی وارمتھ فیل ہو رہی ہے. پھر ایک ورڈ ہے افق، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. تو افق جو ہے یہ کہتے ہیں ہورائزن کو، جو جہاں پہ زمین اور آسمان ملتے ہیں، جہاں پہ دن اور رات ملتے ہیں، وہ جگہ ہے افق. تو پھر یہاں پہ ورڈ ہے دلدار. تو دلدار کا مطلب ہوا دل والی، یعنی کائنڈ. یہاں جو لفظ دلدار کا ہوا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا کہ دلدار نظر. بالکل صحیح. کائنڈ لک، ٹینڈر لک، کائنڈ لک. شبنم کا مطلب ہے ڈیو، اوس. اور اچھا شبنم کا جو لفظ ہے یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، شب اور نم. شب کہتے ہیں رات کو اور نم کہتے ہیں نمی سے پانی کو. تو وہ پانی جو رات میں برستا ہے یعنی اوس، اسے کہتے ہیں شبنم. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بنجر صحرا میں جہاں کوئی پھول نہیں ہے، پانی کی کوئی بوند نہیں ہے، شاید صحرا کی ایک ہی چیز خوبصورت ہو سکتی ہے، وہ جب رات میں وہاں پہ اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے. تو جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں چمکتی ہے وہ شبنم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دور سے تم مجھے ٹینڈر پیار بھری نظر سے دیکھ رہی ہو، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے میری لونلینس کے صحرا میں آہستہ آہستہ ٹھنڈی چمکتی ہوئی شبنم پڑ رہی ہے. اچھا لاسٹ اسٹینزا. اب اس میں تھوڑا سا میں اپنا دیکھوں کہ اس نظم میں، پوری نظم میں، اور خاص طور پہ فیض صاحب نے یہاں جو یاد ہے اپنے محبوب کی، اس کے علاوہ ہمیں ایک اور سبق دیا ہے کہ ہم نے ہر وقت پیس میں کیسا رہنا ہے. اور جو آرٹ آف بینگ ان پیس مجھے اس نظم میں نظر آتا ہے، وہ میرا خیال ہے کسی کے لیے کوئی بھی جو مشکل حالات سے گزرا ہے اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے ہاؤ ٹو لیو ان پیس. کہ آپ کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اور ایک دفعہ جب آپ پیس میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی مشکل رہتی نہیں ہے. سو یہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اتنے مشکل وقت میں اگر آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو اتنی پازیٹیو طرف لے گئے، اپنی سب سے پیاری چیز کو آپ نے امیجن بھی کیا اور اس ڈیٹیل بھی کیا، محسوس کیا کہ وہ آلموسٹ ہونے، آپ کو ایسا لگا کہ یہ ہو رہی ہے. تو آپ جو ڈیل کرنے کا طریقہ تھا آپ کی اتنی مشکل سچویشن سے، وہ مطلب یہ اس کا وہ طریقہ بن گیا. بالکل. اچھا، اور آخری اسٹینزا جو کہ میرا پسندیدہ ہے، ویسے تو ایک لفظ اس نظم کا ایک شاہکار ہے. اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہاد، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے بھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات. سو اس میں کر دیتا ہے یہ اسٹینزا، یہ کلوز کیا ہے کہ اس فیلنگ کو انہوں نے کلوز کیا ہے. اچھا اس میں جو مشکل ورڈز تھے،
اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد. تو اب یہ مسعود ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ دل کا رخسار کیا ہے. پہلے تو یہ کہ رخسار کیا ہے. ہاں رخسار کا مطلب ہوا چیک، گال. اور پھر میں تھوڑے سے جو ان کے ورڈز ہیں وہ کر دوں، پھر اس کے مطلب کی طرف آتے ہیں. یوں گماں ہوتا ہے، جو ورڈ ہے گمان، یہ گمان سے نکلا ہے، اور گمان کا مطلب ہوتا ہے کہ یوں لگ رہا ہے، یہ ایک طرح کا ایلوژن، یوں محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ ہے تو نہیں لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے. پھر ورڈ ہے فراق. وہ فراق گورکھپوری جو بہت ہی زبردست شاعر ہیں انڈیا کے. تو فراق کا مطلب ہوا دوری، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، یونین. تو یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن. جو ہجر ہے یہ بھی دوری کو کہتے ہیں، فراق بھی دوری کو کہتے ہیں، ہجر بھی دوری کو کہتے ہیں. ہجر از مور لائک اے سیپریشن. تو ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات. وصل ہوا ٹوگیدرنیس، ملاپ. جب آپ کسی سے بات کرتے، پیار سے، اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھتے تھے نا، ٹینڈرنیس کی مطلب ایک طرح کی ایپیٹوم ہے کہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یاد جو میرے دل میں آئی ہے، اس نے میرے دل کے گال پہ اتنے پیار سے ہاتھ رکھا ہے، میرے دل کو اس طرح سے سہلایا ہے، اس طرح سے حوصلہ دیا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ پوری دوری ہماری ختم ہو گئی اور ہمارے ملنے کی رات آ چکی ہے، تم میرے ساتھ آ چکی ہو. مطلب پوری نظم کو اگر تھوڑے سے ورڈز میں بولنا ہو تو کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اکیلا ہوں، تم سے دور ہوں، لیکن اس وقت تمہاری یاد میرے دل میں اتنے پیار سے اور اتنی انٹینسٹی سے آئی ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ آ گئی ہو اور میری دوری ختم ہو گئی. یہ ایسنس بنتا ہے اس نظم کا. لیکن جتنے خوبصورت ورڈز میں، یہ 3 سٹینزاز میں انہوں نے یہ لکھی ہے، وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور مسعود یہ نظم اس ایک اور اس لحاظ سے لازوال اس طرح ہو گئی کہ اس کو جیسے جب اقبال بانو نے اس کی ادائیگی کی تو اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جذبہ ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور میں ضرور اپنے سننے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اقبال بانو کی جو اس کی ادائیگی ہے اس کو ضرور سنیں. اور یہ دعا اچھا ہو گئی ہے، یعنی کمال کی شاعری کے ساتھ جب ادائیگی مل جائے تو پھر وہ دعا اچھا ہو جاتی ہے. دعا اچھا مطلب ڈبل ویمی کے دگنی اچھی ہو گئی. اچھا، یہ ایک دفعہ پوری نظم عامر پڑھ کے سنا. چلیں میں پوری نظم پڑھ. اس نظم کا عنوان ہے یاد، جیسے آپ کو پتہ ہے. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم. دور دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ. یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے بھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات. اس جو اقبال بانو کی گائی ہوئی یہ نظم ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اسے دیکھیں. اور ہماری یہ کوشش ہے، میری اور عامر کی، ہم بہت بڑے فین ہیں فیض صاحب کے. تو ہماری کوشش ہے، جیسے پہلے میں نے کہا، کہ ہم فیض صاحب کو تھوڑا انٹروڈیوس کروائیں. ان کی بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو
اتنی ہی خوبصورت ہیں جتنی یہ یاد ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم یہ نظمیں آپ کے پاس لے کے آئیں. تو اگر آپ کو اچھی لگے یہ جو ہماری کوشش ہے تو ہمیں پلیز کامنٹس میں فیڈ بیک دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو باقی بھی سننے کو مل جائیں. آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں دیٹ وڈ گیو اس دا انرجی, وہ ہمارے لیے موٹیویشن بنیں گے یہ کام کرنے کے. اور خاص طور پہ آپ کی فیڈ بیک, اگر کچھ ہم زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کچھ زیادہ ایکسپلین کرنی چاہیے تو پلیز ہمیں بتائیے گا, کیونکہ ان دا اینڈ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض صاحب کو سمجھ سکیں اور اتنا انجوائے کر سکیں جتنا ہم نے کیا. بہت شکریہ.